اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا. قوم سبا کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس نے ہماری ناشکری کی اور ہم نے اپنی نعمتیں ان سے چھین لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری نعمتیں پا کر وہ اس قدر سرکش اور باغی ہو گئے، اللہ سے اس طرح بے نیاز ہو گئے کہ انہوں نے اس طرح کی دعا مانگی زبان سے یا ویسے ناشکری کر کے یہ بات ثابت کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں. فقالو، انہوں نے کہا، ویسے قرآن مجید کے جیسے الفاظ ہوں اسی طرح ان پہ ایمان لانا چاہیے اور ایمان لانا مطلوب ہے. یہاں پہ چونکہ اللہ نے فرمایا فقالو، انہوں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واقعی اپنی زبان سے ہی یہ بات کہی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، باعد بین اسفارنا. باعد، بود کسے کہتے ہیں؟ دوری کو اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بات بین المشرق والمغرب. یا اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے جتنی مشرق اور مغرب میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے نماز میں. باعد کا معنی امر کا فعل ہے، دور کر دے، دوری پیدا فرما دے. بین اسفارنا، اسفار کا واحد سفر، ہمارے سفروں میں دوری پیدا فرما دے. اب اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جو وہ سفر کرتے تھے اپنی بستی سے، یعنی یمن سے لے کر شام تک یا فلسطین تک، تو راستے میں ہم نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بستیاں بسا دی تھیں تاکہ انہیں کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو. دوپہر گزارنی ہے یا شام گزارنی ہے، رات گزارنی ہے، فجر کا وقت آرام کرنا ہے، تو وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اللہ فرماتے ہیں قرآن ظاہرتاً ایسی بستیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ تھیں، ہم نے ان کی سہولت کے لیے پیدا فرما دی. اب وہ اتنے سرکش اور باغی ہو گئے کہ انہوں نے خود یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہمارا جو سفر ہے یہ طویل کر دے. یہ کیا ہوا، 10 کلومیٹر کے بعد پھر اس طرح آ گیا، پھر 20 کلومیٹر کے بعد اس طرح آ گیا، پھر 5 کلومیٹر کے بعد اس طرح آ گیا. کوئی 40 50 100 کلومیٹر تو فاصلہ پڑنا چاہیے، اس کے بعد پھر کوئی آنی چاہیے جگہ جہاں پہ ریسٹ کریں. کچھ تھوڑا لمبا سفر ہو جائے ہمارا تاکہ ہم جلدی اپنے سفر کو ختم کر سکیں. اس طرح کی دعا کی انہوں نے، جس کا مطلب یہ ہے اگر انہوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہی تب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کتنے احسان کیے ہم پہ، اللہ نے کتنی ہم پہ کرم کیا ہے، کتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی اور کہنے لگے کہ ہمارے سفر تو ذرا طویل ہونے چاہیے تاکہ سفر جلدی ہمارے ختم ہو اور بار بار ہمیں رکنا نہ پڑے، یا ریسٹ کرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی اس طرح بنے ہوئے ہیں یا دیہات بنے ہوئے ہیں ان کے بجائے لمبا سفر ذرا طویل ہونا چاہیے. باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں میں بہت پیدا فرما دے، دوری پیدا فرما دے. گویا انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان کی قدر نہ کی. اور یہ اس آیت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کبھی آزمائش مانگ کے نہیں لینی چاہیے، نہ ہی آزمائش کی تمنا کرنی چاہیے. آزمائش سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیشہ دعا یہی کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. یا اللہ تیری معافی چاہیے اور تیری عافیت اور خیر چاہیے، دعا یہی کرنی چاہیے. لیکن اللہ کے امر سے کوئی تکلیف یا آزمائش آ جائے تو پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے، لیکن آزمائش یا تکلیف مانگ کے کبھی نہیں لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک صحابی بہت زیادہ بیمار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے تشریف لائے، بالکل ایسے دولہا پتلا تنکے کی طرح ہو گیا بیماری کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم نے کوئی ایسی بات تو نہیں زبان سے نکالی؟ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے، دنیا میں جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے دے لے. دنیا میں اگر جو
تم نے مجھے تکلیف دینی ہے یا پریشانی یا آزمائش آنی ہے وہ تو آ جائے میں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن یا اللہ آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، کس آدمی کی طاقت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تکلیف کو برداشت کر لے؟ تم نے یہ بات کیوں کہی؟ اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے پناہ مانگو۔ کبھی بھی انسان کو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جنگ کے بارے میں بھی فرمایا، ایک تو یہ بات فرمائی کہ جب کافروں کا اور مسلمانوں کا لشکر آپس میں گتھ گتھا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو اس سے منہ پھیرنے والا جو ہے وہ جہنمی ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی، یعنی بڑی سخت ہے اس سے منہ پھیرنا، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی فرما دی کہ کبھی بھی دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو، جان بوجھ کے نہ چھیڑو دشمن کو، خود جنگ کی ابتدا نہ کرو، یا آ بلائے گل والا معاملہ جو ہے یہ نہ کرو، خواہ خواہ مصیبت اپنی گل نہ لو، تمنا نہ کرو دشمن کے سامنے آنے کی یا دشمن سے مقابلہ کرنے کی، لیکن جب ہو جائے مقابلہ تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر نہ منہ پھیرو۔ یہی بات ہے یہاں بھی کہ ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر نہ کی اور خود اپنے لیے ایک ایسی چیز کی تمنا کی جو آزمائش والی تھی، مصیبت والی تھی، کہ ہمارے سفر جو ہیں یہ طویل ہو جائیں، ان میں بہت پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ظالموا، انہوں نے یہ تمنا کر کے، یہ دعا کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے بھی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلے اور صحرا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سہولت کے لیے بادلوں کا سایہ ان پہ نازل فرما دیا اور اس کے ساتھ کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ نازل فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو، میرے اس احسان کو کہ میں نے تمہارے لیے سائے کے لیے بادل مہیا کر دیے اور کھانے پینے کے لیے آسمانوں سے من اور سلوہ نازل کر دیا۔ اب وہی سرکش اور باغی قوم، اللہ کی نافرمان قوم، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کہنے لگے اے موسیٰ یہ کیا روز روز ایک ہی کھانا، روز روز ایک ہی کھانا، کوئی بدل بدل کے ملنی چاہیے چیزیں، ہمیں کوئی ورائٹی ہونی چاہیے، کوئی دال ہے، کوئی سبزی، کوئی ساگ ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے مانگی انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا کر ہمیں مختلف قسم کے کھانے دیا کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے مختلف قسم کے کھانے چاہیے، میری نعمت اور میرے احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس پہ صبر ادا نہیں کر سکتے، تو پھر جاؤ فلاں شہر میں جا کے رہو، خود محنت مزدوری کرو اور زمین میں ہل چلاؤ، کھیتی باڑی کرو، اور پھر تمہیں وہاں سے سارا کچھ مل جائے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، دالیں بھی ہوں گی، ساگ بھی ہوگا، اور بھی جو کچھ بھی تمہیں چاہے گا، تھوم بھی اور پیاز بھی اور جو کچھ بھی تمہیں چاہیے سب کچھ مل جائے گا، جاؤ جا کے خود محنت مزدوری کرو اور زمین سے تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو آزمائش میں ڈالا کہ انسان 24 گھنٹے اسی چکر میں، آج پیاز نہیں ہے، آج تھوم نہیں ہے، آج آٹا نہیں ہے، آج گندم نہیں ہے، آج فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ ایسا انسان اس چکر میں پڑا ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر کے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر کے ہمیشہ انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان جب بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے، انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور کسی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے یا اللہ کا احسان نہیں ہے۔ اللہ کے بڑے احسان اور بڑی نعمتیں ہر انسان پہ، انسان سوچے اور غور کرے اور انہی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ان نعمتوں کا قدر کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ ناشکری کرنے پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں، مصیبت میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہی معاملہ ہوا ان کے ساتھ بھی کہ انہوں نے جب اللہ کی نعمتوں، اس نعمت کی ناشکری کی اور خود یہ مانگا کہ یا اللہ ہمارے سفر جو ہے وہ طویل کر دے، اللہ فرماتے ہیں کہ ظلموا انفسہم، یہ دعا کر کے اللہ سے، یہ بات کہہ کے اللہ سے انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، جعلنا ہم نے کیا، ہم ان کو احادیث، احادیث کا واحد حدیث، حدیث کا معنی گفتگو، بات، احادیث ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، یعنی تاریخ میں ان کو
نام و نشان اس طرح مٹایا کہ بس ان کی قصے کہانیاں باقی رہ گئے کہ کوئی قوم سبا ہوتی تھی، بڑی سپر پاور تھی اور بڑی طاقتور تھی اور بڑی مالدار اور بڑی دولت مند قوم تھی، لیکن ان کی نام و نشان ہم نے اس طرح مٹا دیا کہ بس افسانے ہی باقی رہ گئے، اس کا نام و نشان کہیں نہیں ملتا تھا۔ لوگوں کی زبان پہ کہانیاں تھیں، بس ان کی احادیث تھی یا قصے تھے، لیکن ویسے ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ کتابوں میں، ناولوں میں، افسانوں میں ان کی باتیں باقی رہ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی ناشکری پہ اور ان کی ناقدری پہ اس طرح ان کا نام و نشان مٹایا کہ کسی کو دیکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی کہ کہاں ان کے بستیاں تھیں یا کہاں یہ لوگ رہتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ مزقنا کون سا فعل ہے؟ جمع متکلم، ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ مزقہ کا معنی اس سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا ہے وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق۔ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ تم زمین میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، تمہارے ذرات بن جائیں گے، انکم لفی خلق جدید، تو تم دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ اسی سورہ صبا کی 7 نمبر آیت میں یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مزقناہم، ہم نے اس قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے اس طرح کر دیا کہ جب ان پہ سیلاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ باغات اور جو غلہ اور پھل پھول سب کچھ چھین لیا، اور اس کے بعد وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ سارے وہاں علاقہ چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ جتنی بھی قوم وہاں بستی تھی ان کے مختلف قبائل جو تھے مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے۔ اوس اور خزرج جو ہیں یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے، سبا قوم کے لوگ تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، وہاں کھانے پینے کو سب کچھ ختم ہو گیا، تو پھر یہی لوگ چھوڑ کے یثرب میں آ گئے۔ اسی طرح شام میں غسانی قبیلہ چلا گیا اور کچھ فلسطین میں چلے گئے، کچھ دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کی جو وحدت تھی، جو قوت تھی ان کی قوم جو تھی، ان کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تتر بتر ہو گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کون کہاں گیا، کس نے کہاں جا کے سیکھ سمائے اور کس نے کہاں جا کے رہائش اختیار کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک قوم سبا کے قصے میں، ان فی ذالک، قوم سبا کے قصے میں لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے سبق ہیں۔ لکل صبار شکور، صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، صابر ویسے اسم فاعل ہے، صبار جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا، جو بڑا شکر گزار ہے اللہ کا اور بڑا صبر کرنے والا ہے، اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملے انسان کو تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ تحقیق صدق، سچ ثابت ہو گیا، علیہم اوپر ان کے، ابلیس کا، ظنہ، اس کا گمان، اس کا ظن، ان لوگوں پہ، قوم سبا پہ ابلیس نے جو بات کہی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سچ ثابت ہو گئی۔ وہ بات کیا تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں 22 نمبر آیت میں ذکر فرمایا ہے۔
16-17 نمبر میں قالا 16 نمبر آیت ہے قالا شیطان نے کہا فبما اغویتنی اے اللہ اغویتنی بس بابس کے یا اس وجہ سے اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا لأقعدن یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر آدم کو اس کا موقف یہ تھا کہ یا اللہ تو اگر مجھے سجدے کا حکم نہ دیتا میں انکار نہ کرتا. یہ دیکھیے کٹ حجتی کیسی ہے بجائے اس کے کہ انسان اس طریقے سے سوچے کہ اللہ تو مالک الملک ہے اور اپنے غلاموں کو اپنے بندوں کو وہ جیسا حکم دینا چاہے دے سکتا ہے. بندے کا غلام کا کام تو یہ ہے کہ اپنے آقا اور مالک کی بات مانے اتباع کرے فرما برداری کرے. لیکن جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا کہ تو نے میری نافرمانی کی تو نے تکبر سے کام لیا تو دفع ہو جا یہاں سے تو ملعون ہے تو اس نے اپنے سارے جرم کا اپنے گناہ کا وبال جو ہے وہ معاذ اللہ کی طرف پلٹ دیا. کہنے لگا فبما اغویتنی یا اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لأقعدن لہم میں بیٹھوں گا لہم ان کے لیے صراطک المستقیم سیدھے راستے اوپر جو سیدھا راستہ صراط مستقیم تو اپنے بندوں کو دکھائے گا اسی راستے کے اوپر میں بیٹھ جاؤں گا جا کے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ان پہ حملہ آور ہوں گا بین ایدیہم سامنے سے ومن خلفہم پیچھے سے وعن ایمانہم دائیں سے وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے. مطلب یہ ہے کہ میں چاروں طرف سے ہر طرف سے تیرے بندوں پہ حملہ آور ہوں گا ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین یہ ہے وہ گمان جو شیطان نے کیا تھا. نہیں پائے گا تو اکثرہم انسانوں کی اکثریت کو شاکرین شکر کرنے والا. اکثریت نہ شکروں کی ہی تو پائے گا. انسانوں کی اکثریت جو ہے اس کو تو نہ شکرہ پائے گا. تیری کروڑ نعمتیں ہوں گی تب بھی کہیں گے جی بس جی بڑی تکلیف کا وقت ہے بڑی مصیبت میں مبتلا ہے ہم پہ تو کوئی اللہ کی نعمت ہے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس وقت جو اپنا گمان ظاہر کیا تھا وہ قوم سبا پہ سچ ثابت ہو گیا کہ ہم نے 1000 نعمت دی قوم سبا کو اور انہیں یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن انہوں نے اعرضوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کی ناشکری کی. یہ ہے وہ گمان شیطان کا جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ابلیس نے قوم سبا کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا کہ واقعی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ناشکری ہے. خواہ اللہ کے کتنے ہی احسان ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ حاصل ہوں انسان پھر بھی ناشکرہ ہی رہتا ہے. انسان اپنی تکلیفوں کا رونا روتا رہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اور یہی بات شیطان نے اللہ سے کہی تھی کہ میں اس طرح سے ان کو وسوسے ڈالتا رہوں گا اس طرح سے انہیں گمراہ کرتا رہوں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چھوڑوں گا نہیں ان کو اور بہت ہی تھوڑے بندے ہوں گے جو تیرا شکر کرنے والے ہوں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبَعُوهُ فَاتَّبَعُوا کون سا فعل ہے ماضی ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. اتباع کی لوگوں نے اس کی کس کی شیطان کی لوگوں نے قوم سبا کے لوگوں نے پیروی کی شیطان کے پیچھے لگ گئے. الا مگر فریق من المؤمنین مومنوں کا ایک چھوٹا سا گروہ باقی بچ گیا جس نے شیطان کی پیروی نہیں کی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فریق کا لفظ استعمال فرما کے یہ بات واضح کر دی. شیطان کے حملے سے بچنے والے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے والے لوگ جو تھے ان کی تعداد بڑی تھوڑی سی تھی جو کہ فی الواقع صحیح مومن تھے. صحیح جو مومن تھے وہی شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے بچے. باقی سارے کے سارے شیطان کے پیچھے چل دیے.
آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لہ علیہم من سلطان. وما کان، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. نہیں تھا لہو واسطے اس کے، علیہم اوپر ان کے، ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. ما کانا لہو نہیں تھا شیطان کے لیے، علیہم اوپر ان کے، یعنی اوپر قوم سبا کے، من سلطان. سلطان کا معنی قوت، طاقت، زبردستی. شیطان کا ان پہ کوئی زور تو نہیں تھا، جبر تو نہیں تھا. شیطان کے پاس، ابلیس کے پاس کوئی قوت تو نہیں تھی ان کے خلاف، بلکہ شیطان نے تو صرف انہیں ایک بات کی دعوت دی کہ بھائی یہ بھی ایک راستہ ہے، بڑا خوبصورت راستہ ہے، بڑی کشش ہے اس میں، بڑا دل فریب راستہ ہے، ذرا اس کی طرف جا کے بھی دیکھو. اس کی تو فقط دعوت تھی. اس نے پکڑ کے ہاتھوں سے کسی کو دھکا نہیں دیا یا کسی کو کھینچ کے نہیں لایا اپنے راستے پہ، بلکہ صرف دعوت دی کہ ہاں بھائی آؤ حضرت صاحب آپ ادھر بھی ذرا تشریف لائیں، یہ بھی زندگی کا ایک پہلو ہے، زندگی کا ایک راستہ یہ بھی ہے، ذرا اس پہ بھی چل کے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں یہی بات بالکل قیامت کے دن شیطان خود اپنی زبان سے کہے گا. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وما کان لہ علیہم من سلطان، کہ شیطان کا ان پہ کوئی زور زبردستی نہیں تھی، بلکہ اپنی مرضی سے انہوں نے ناشکری کی اور گمراہی کا راستہ خود اختیار کیا. لیکن سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور شیطان بھی جہنم میں چلا جائے گا تو شیطان باقاعدہ خطاب کرے گا جہنمیوں کو، اور اس وقت شیطان جہنمیوں سے یہی بات کہے گا. وقال الشیطان، 22 نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم کی. وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ سارے سچے وعدے کیے تھے. جتنے بھی اللہ نے وعدے تمہارے ساتھ کیے وہ سارے وعدے سچے تھے. وَوَعَدتُّكُمْ، میں نے بھی کچھ وعدے تم سے کیے. فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے ان کی خلاف ورزی کی. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، وَمَا كَانَ، اور نہیں تھا لیا میرے واسطے، علیکم تمہارے اوپر، من سلطان، کوئی زور، کوئی قوت، کوئی جبر. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی تو واقعی قوت دی ہے کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کی قوت نہیں ہے. ایک برائی کا راستہ تو انسان کو دکھا سکتا ہے، برائی کے راستے کا طمع اور لالچ تو دے سکتا ہے انسان کو، لیکن اتنا زور زبردستی نہیں ہے کہ انسان کو زبردستی پکڑ کے کھینچ کے لے جائے اس راستے کی طرف. اب یہ آگے انسان کا اپنا معاملہ ہے. اللہ نے بھی اپنا راستہ بتا دیا، شیطان نے بھی اپنا راستہ بتا دیا. اب یہ انسان کی اپنی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کس کے راستہ بتانے کے انتظار میں بیٹھا ہے. وہ شیطان کے انتظار میں بیٹھا تھا یا اللہ کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ مجھے کوئی نیکی کا راستہ بتائے، میں نیکی کے راستے پہ چلوں، یا وہ شیطان کے انتظار میں تھا کہ شیطان مجھے کوئی راستہ بتائے میں اس راستے پہ چلوں. یہی بات شیطان جہنم میں کہے گا کہ میرا تم پہ کوئی زور یا زبردستی نہیں تھی دنیا میں، الا مگر ان دعوتکم، میں نے تمہیں ایک راستے کی دعوت دی، اور وہ دعوت تو انبیاء نے بھی دی تمہیں. جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ بھی تمہیں وہ دعوت پہنچاتے رہے، اور میں نے بھی ایک دعوت دی ان کے مقابلے میں. آگے شیطان کہے گا فاستجبتم لی، تم نے میری بات سن لی، میری پکار پہ چلے آئے، اللہ کی پکار پہ نہ گئے، انبیاء کی بات نہ سنی.
اللہ کے نیک اور صالح بندے جو تمہیں نصیحت کرتے رہے، جو واز کرتے رہے، ان کی بات کا تم نے جواب نہ دیا، اپنے کان تم نے بند کر لیے۔ میں نے جو بات تمہیں کہی فوراً تم میری طرف چلے آئے، فوراً بھاگتے آئے میرے پاس۔ چنانچہ شیطان کہے گا فلا تلومونی، لا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو۔ شیطان بڑا خبیث ہے، شیطان بڑا برا ہے، شیطان ملعون ہے، شیطان نے یہ گمراہ کر دیا ہمیں۔ شیطان اس روز کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، بدبختو تم خود قابل ملامت ہو، تم خود بدماشی چاہتے تھے، فحاشی اور بے حیائی کہ خود تم دل دادا تھے، شراب اور زنا خود تم کرنا چاہتے تھے، مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو تمہیں ایک راستہ دکھانا تھا، دکھایا تمہیں، ایک پکار تھی، میری آواز تھی، ویسی آواز انبیاء کی بھی تھی، بدبختو تم اس طرف کیوں نہیں گئے؟ اللہ کی پکار میں تم کیوں نہیں گئے؟ دین کی پکار پہ تم کیوں نہیں گئے؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنی آپ کو ملامت کرو کہ تم خود بدبخت تھے، تم خود انتظار میں بیٹھے تھے کہ حضرت شیطان ہمیں کسی طرف بلائیں تو صحیح، ہم جائیں ان کے پاس، ان کی خدمت میں حاضر ہوں ہم۔ تم تو خود خواہشمند تھے اس راستے کے، تم خود اس انتظار میں تھے کہ شیطان ہمیں کوئی راستہ سجھائے تو ہم اس راستے پہ چلیں۔ لہذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود گمراہ تھے، تم خود برائی کو چاہنے والے تھے، تم خود فحاشی اور بے حیائی کے راستے کو طلب کرنے والے تھے، لہذا تم اس راستے پہ چلے۔ آگے پھر شیطان کہے گا ما انا بمصرخکم، نہ تو میں تمہاری کوئی فریاد سن سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو۔ جہنم ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا، تم بھی گناہ گار میں بھی گناہ گار، تم اپنے گناہ بھگتو میں اپنے گناہ بھگتتا ہوں، تم بھی جلو میں بھی جلتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شریک ہوں، میں اللہ کا نہیں۔ اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں جنہیں آج لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ بھی انکار کر دیں گے کہ اللہ کی پناہ، اولیاء اللہ کی بات تو بعد میں ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شریک بنا لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، یا اللہ میں تو اس بات سے پناہ چاہتا ہوں، میرا کوئی حق نہیں بنتا، میرے لیے جائز نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جو بات تو نے مجھے کہی نہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، یا اللہ میں نے تو اتنی ہی بات کہی تھی جو بات جس بات کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یا اللہ میں نے تو انہیں یہی بات کہی تھی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شریک بنا لو، لہذا یا اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں ان کے شرک سے بری ہوں۔ کیا کہ شیطان بھی یہی بات کہے گا کہ جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا میں تو اس سے بالکل بری ذمہ ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالم جو ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے، تم بھی عذاب علیم بھگتو میں بھی عذاب علیم بھگتتا ہوں۔ بعض لوگوں نے بعض باتیں تذکیر کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے لکھی ہوتی ہیں۔ کسی نے شیطان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں لوگ بڑی ملامت کرتے ہیں، شیطان ایسا اور ایسا ہے، شیطان مردود ہے، شیطان ملعون ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان یہ کرتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح تم کرتے کیا ہو؟ شیطان کہنے لگا کہ بھائی میں کیا کرتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ دعوت حکم والی بات ہے کہ میں ایک راستہ تو سامنے دکھا دیتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کا ہاتھ پکڑے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ جو راستہ میں دکھاتا ہوں اس پہ آ جاؤ۔ اس نے کہا پھر بھی دکھاؤ تو صحیح، یا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا کیا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ یہاں۔ بٹھا لیا اسے، تھوڑا سا میٹھا لے کے دیوار پہ چپکا دیا، میٹھے پہ مکھی آئی، مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی آئی، اور چھپکلی کو کھانے کے لیے بلی آئی،
اور بلی کے پیچھے کتا بھاگا اور کتے کے پیچھے بلی کا مالک بھاگا اور بلی کے مالک کے پیچھے کتے کا مالک بھاگا، ان دونوں میں لڑائی ہو گئی کہ تم نے میری بلی کیوں ماری، تم نے میرا کتا کیوں مارا. کہنے لگا دیکھ لو میں تو اتنا ہی کام کرتا ہوں کہ بس یہ میٹھا جو دیوار پہ لگایا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، باقی تو سب ان کا اپنا کام ہے. میں نے کسے کہا کہ تم بھاگ کے آؤ اس طرف؟ مکھی سے کہا ہے یا بلی سے کہا ہے یا کتے سے کہا ہے یا کتے کے مالک سے کہا ہے؟ میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ یہ میٹھا لگا دیا دیوار پہ، بتاؤ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ یہی بات قیامت کے دن وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، پکار دی تھی، ویسی دعوت انبیاء کی بھی تھی، اللہ کے نیک لوگوں کی بھی تھی، بدبختو تم نے خود میرے راستے کو پسند کیا. تو خود اس انتظار میں تھے کہ کب شیطان ہمیں بلائے تو ہم اس کے پیچھے بھاگے. تم نے اللہ کے رسول کا راستہ کیوں اختیار نہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الا لنعلم، یہ جو تھوڑی بہت ہم نے شیطان کو، ابلیس کو وسوسہ ڈالنے کی کا اختیار دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اس لیے لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم آزمائش کر لیں، من یؤمن بالآخرۃ، من کون ہے یؤمن جو ایمان لاتا ہے، بالآخرۃ آخرت پہ، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم آزمائش کریں لوگوں کی کہ جو کہتے ہیں جی آمنت باللہ و رسولہ و ملائکتہ و بالآخرۃ و کتبہ و رسلہ، سارے ارکان ایمان جو ہیں ان پہ ایمان لاتے ہیں، فی الواقع سچا ایمان کون لایا ہے کہ آخرت آئے گی اور پھر اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے، اللہ عذاب دے گا، اللہ جزا دے گا. ان باتوں پہ کس کا ایمان ہے؟ ہم آخر اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، جنت میں اتنی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں اور اتنا اللہ تعالیٰ نے آرام اور سکون سے میزبانی اور ضیافت کرنی ہے، آخر کچھ آزمائش تو ہونی چاہیے اس انسان کی جنت دینے سے پہلے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ شیطان کو جو وسوسہ ڈالنے کی قوت دی، یہ اس لیے دی، جبر نہیں کر سکتا، وہ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن برائی کا راستہ دکھا سکتا ہے، وہ دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ من یؤمن بالآخرۃ، آخرت پہ ایمان کون لایا، ممن ہوا منہا فی شک، ممن اور کون ہے، ہوا وہ، منہا اس کے بارے میں، فی شک شک میں پڑا ہوا. کون ہے جو فی الواقعی آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، کیوں کر اٹھائے گا، کب اٹھائے گا، حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا، جنت ہے یا دوزخ ہے نہیں ہے کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہی تو امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور کون ہے جو اپنے ایمان پہ مضبوط اور قائم رہتا ہے، اپنے ایمان پہ ڈٹا رہتا ہے. اس دنیا میں آزمائش انسان کے ایمان ہی کی ہے. اعمال جو ہیں اس کے بارے میں تو خود اللہ نے فرما دیا نا کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے تو انسان کو پیدا ہی بڑا کمزور کیا ہے، ضعیف ہے. اعمال میں کوتاہی جو ہے وہ انسان کی سرشت میں لکھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور توبہ نہ کرو، تمہاری جگہ میں کوئی اور ایسی قوم لے آؤں جو گناہ کر کے توبہ اور استغفار کرے مجھ سے. یہ تو اللہ چاہتے ہیں کہ جب لوگ گناہ کریں لوگ تو وہ اسے توبہ اور استغفار کریں. اور انسان کی مزاج میں، طبیعت میں ظلومن ہے، جہولن ہے، ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کمزوریاں جو ہیں وہ خود رکھی ہیں انسان میں، اور آزمائش کرنے کے لیے رکھی ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد یا غلطی کرنے کے بعد، لغزش کرنے کے بعد کون ہے جو توبہ استغفار کرتا ہے. یہ آزمائش تو اللہ نے لینی ہے انسان کے ایمان کی، اور اسی کے نتیجے میں انسان کے لیے جنت ہے. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو کوئی جبر کرنے کی یا زبردستی کرنے کی طاقت ہم نے نہیں دی، البتہ وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی، اور وہ بھی اس لیے دی ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان کا امتحان لیں کہ کون ہے جو ایمان پہ قائم رہتا ہے، کون ہے جو ایمان سے پھسل جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ، اور تیرا رب عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، وَرَبُّكَ اور تیرا رب عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اوپر ہر چیز کے حفیظ، نگہبان ہے. حافظ اور حفیظ میں کیا فرق ہے؟
حافظ بھی نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا، اور حفیظ بھی حفاظت کرنے والا۔ حفیظ کے وزن پہ یہ اصل میں ثلاثی مزید کے ابواب ہیں، ویسے تو وہ 13-14 ابواب ہیں، لیکن جو یلو کارڈ آپ کے پاس ہوگا اس میں 8 ابواب جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں جو اس میں دیے ہوئے ہیں۔ فعیل ان کے وزن پہ جتنے بھی لفظ آئیں گے ان الفاظ کے معنی بھی یہ بات موجود ہے، مفہوم میں یہ بات موجود ہے کہ اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ حفیظ کا معنی یہ ہے جو ہمیشہ حفاظت کرنے والا ہو، ایک پل کے لیے بھی غافل نہ ہو، رات ہو دن ہو، ظہر ہو عصر ہو شام ہو، زندگی کا کوئی سا بھی لمحہ ہو، اول ہو ابد ہو، جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات حفیظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی کسی سے بھی ایک پل کے لیے نہ پہلو سے نہ پچھلوں سے نہ زندوں سے نہ مردوں سے ان کی نگرانی اور ان کی حفاظت سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ جو زمین میں چلے گئے ان کی بھی، جو زمین سے باہر ہیں ان کی بھی، جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، جو گزر گیا ان کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات حافظ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نگران ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے محفوظ کیا ہوا ہے ذرہ ذرہ جو انسان دفن ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں حفیظ ہوں کہ میں نے حفاظت کر رکھی ہے، ہمیشہ حفاظت کرنے والا۔ حافظ جو ہے، حافظ وہ ہے جس سے کبھی حفاظت بھی ہو کبھی اسے غفلت بھی ہو۔ قرآن مجید کا حافظ ہے، یاد رہتا بھی ہے بھول بھی جاتا ہے انسان، لیکن حفیظ نہیں ہے قرآن مجید کا حافظ، حافظ ہے۔ اسی طرح باقی الفاظ بھی ہیں، علیم ہمیشہ جاننے والا، کریم ہمیشہ سخاوت کرنے والا۔ قل ادعوا الذین، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں جو دلائل تھے وہ دیے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کا واقعہ بتا کے بھی اس بات کی بھی نشاندہی کر دی کہ جو اللہ تعالیٰ ایک عام آدمی سے کو اٹھا کے اتنی فضیلت دے سکتے ہیں کہ اس کو پوری دنیا کی سلطنت دے دیں اور اپنی کائنات کی بعض چیزیں اس کے لیے مسخر کر دیں، اور پھر اتنی بڑی قوم تھی کہ پوری دنیا پہ اس کو طاقت اور قوت اور حکومت حاصل تھی، اور پوری دنیا کے لیے وہ مرکز تھا بنا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اس کو ملیا بیٹ کر دیا۔ آخر اس اللہ کی ذات سے تم یہ توقع کیوں نہیں رکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد اپنی قدرت سے تمہیں دوبارہ پیدا بھی کر لے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا الذین، شرک کی تردید اور توحید کے دلائل۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ادعو، ادعو کون سا فعل ہے؟ امر ہے، پکارو، دعا کرو، کن سے؟ الذین، ان لوگوں سے، زعمتم، کون سا فعل ہے زعمتم؟ ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مخاطب کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زوم کا معنی، زوم اور زام یہ پیش اور زبر دونوں طرح سے صحیح ہے، زوم بھی استعمال ہوتا ہے، زام بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ زام کا معنی بھئی اپنے زوم میں بہت بڑا بنا پھرتا ہے آدمی، یا اس کا زوم یہ ہے کہ ایسے ایسے ہوگا۔ زوم کا معنی ہوتا ہے خیال کرنا، گمان کرنا، وہی لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ زعمتم، تم لوگ گمان کرتے ہو، تم لوگ سمجھتے ہو۔ پکار دیکھو ان ہستیوں کو جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ بھی تمہارے معبود ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو تم اپنا مشکل کشا، حاجت روا، کرنی والا، بھرنی والا یا بڑا کچھ سمجھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ادعو، ان کو پکار دیکھو، تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ یہ ہے، لا یملکون، کون سا فعل ہے؟ لا یملکون گزارا منفی ہے، نہیں اختیار رکھتے، نہیں ملکیت رکھتے، نہیں طاقت رکھتے،
مسقال ذرۃ فی السماوات. مسقال ثقل کا معنی کشش ثقل. ثقل کا معنی ہوتا ہے بوجھ. مسقال بوجھ ذرۃ ایک ذرے کے برابر بوجھ، یعنی ایک ذرے کے برابر اس کائنات میں جو چیز ہے لا یملکون اس کے بھی مالک نہیں. کسی دوسرے کا کوئی مشکل کشائی کرنا یا حاجت روائی اس کی کرنا یا اس کی بات سننا، اس کی بات سن کے اس کو جواب دینا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو تمہاری تم جن کو میرا شریک ٹھہراتے ہو، بزرگ ہستیاں سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ بھی میرے اختیارات میں شریک ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر کے بھی یہ مالک نہیں ہے. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذرہ کا لفظ ہے جگہ جگہ استعمال فرمایا ہے. ذرہ وہ چیز ہے جس کو ہم انگریزی میں ایٹم کہتے ہیں، جو انسان کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. کبھی دھوپ اندر آ رہی ہو کمرے کے تو آپ نے اس میں دیکھا چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، ذروں سے بھی چھوٹا ہے ذرہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے ذرے کے بھی یہ مالک نہیں ہے جن کو تم میرا شریک بناتے ہو. اس لیے کہ یہ ذرہ جو ہے اسے ذرہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت رکھی ہے اس ذرے میں. یہ ذرہ معمولی چیز تو نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کو ایک ذرہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں، ایک ذرے کے بھی یہ مالک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ 7 آسمانوں کی خبریں لاتے ہیں. ہاں جی، ہمارے مریض جو تھے وہ کشتی میں ڈوب رہے تھے تو ہم نے یہاں سے پتہ کر لیا اور ان کو نکال دیا طوفان سے بہاءالحق بیڑا تک، کہ اس طرح کے اکثر لوگوں نے بنائے ہوئے. اللہ تو فرماتے ہیں، اور یہاں پہ زمین اور آسمان کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، مراد اس سے یہ ہے کہ پوری کائنات میں زمین سے لے کر آسمان تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، کہیں بھی کسی کو بھی میں نے ایک ذرے کا مالک نہیں بنایا. لا یملکون کیسی اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں تردید فرما دی. اب یہ تو ہمارے ہاں ہندوؤں سے سارا تصور لیا ہوا ہے. یہ صوفیاء جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مختلف درجات کے اولیاء انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جن کے مختلف نام ہیں. ان کے مطابق یا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک نئے غوث ضرور ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، اور وہ غوث جو ہے اس کا قیام مکہ میں ہوتا ہے. اس کے بعد ساری دنیا میں 4 کتب ہوتے ہیں جو دنیا کے 4 کونوں میں موجود رہتے ہیں. اس کے بعد 7 اخیار ہیں جو اسی طرح ان کو بھی دنیا کے مختلف حصے میں بانٹا ہوا ہے. ابدال جو ہیں ان کی تعداد 40 ہوتی ہے اور یہ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، ورنہ یہ نظام جو ہے کائنات جو ہے زمین و آسمان یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں اور ان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے اگر یہ موجود نہ ہو. ابدال اور یہ 40 کے 40 جو ہیں وہ شام میں ہوتے ہیں، 40 ابدال جو ہیں وہ شام میں ہوتے ہیں. باقی ملکوں کا نظام جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے چلتا ہے. اس کے علاوہ نجیب ہیں جن کی تعداد 70 ہوتی ہے. ہر وقت یہ جب ایک مرتا ہے اس کی جگہ دوسرا اللہ پیدا فرما دیتے ہیں. ایک غوث جاتا ہے دوسرا غوث آ جاتا ہے، وہ جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے، چوتھا آ جاتا ہے. لیکن ہر زمانے میں ان کی اتنی تعداد رہنی جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ درم برم ہو جائے گا، یہ زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی. اور اسی طرح نقیب جو ہیں یہ مغرب میں قیام کرتے ہیں اور ان کی تعداد 300 کے برابر ہے جو ہر وقت رہنی چاہیے. اب یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان ساری باتوں کی تردید فرما دی، لیکن اس کے باوجود اللہ بہتر جانتے ہیں کہ بعض اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ جو علم کا دعویٰ رکھتے ہیں
اور پھر قرآن بھی کی تفسیریں بھی لکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے انہیں پھیر لگتا ہے یا کہاں سے وہ یہ چیزیں پھر لے لیتے ہیں یا کیسے عقیدہ بن جاتا ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح الفاظ میں فرمایا کہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین اور آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی وہ کسی بات کا اختیار نہیں رکھتے، سارے کے سارے اختیار جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی دو الگ الگ حدیثیں ہیں، ایک تو طائف والوں کے لیے، تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کی دعا مانگیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قبیلے تھے ذکوان اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآ مانگے تھے اور لے جا کے شہید کر دیا، ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں فرماتے رہے۔ اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کا اختیار نہیں۔ اب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ صاف صاف یہ بات ارشاد فرما دے کہ کسی کی ہلاکت کرنا جو ہے وہ میرے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ واشی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا اس نے اور مسئلہ بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیف پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان لانا چاہتا تھا، لوگوں نے یہ بات پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ وہ ایمان لانا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ناگواری پیدا ہوئی کہ یہ آدمی میرے سامنے اب کیوں آنا چاہتا ہے، اس نے میرے چچا کو قتل کیا اور ایسی مجھے تکلیف پہنچائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو بھیج کے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کا اسلام قبول کیا ہے، آپ نے بھی اس کا اسلام قبول کرنا ہے۔ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو رد کر دیں۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دینے کی خواہش کرتے تھے یا خواہش تھی یہ ایمان لے آئے، اس کو ایمان نہیں دلا سکے، اور جس کا ایمان قبول کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹن محسوس کر رہے تھے دل میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراہت محسوس کر رہے تھے کہ یہ آدمی میرے سامنے نہ آئے، اس کے بارے میں فرما دیا دونوں کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ وہ بھی اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کا ایمان ہم نے قبول کر لیا اس کا ایمان قبول کرنا پڑے گا، اور جس کا ایمان ہمیں منظور نہیں اس کو ایمان دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں۔ ابو طالب بغیر ایمان کے مر گئے، اور واشی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول کرنا پڑا، لیکن یہ فرما دیا کہ میرے سامنے نہ آنا مجھے تکلیف ہوگی، لیکن یہ نہیں کر سکے کہ تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ اس لیے وہ معاملہ اللہ کے اختیار میں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو بھی ذرے برابر کا اختیار نہیں دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، وَمَا لَهُمْ اور نہیں ہے واسطے ان کے فِيهِمَا، ہما کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ یہ زمین و آسمان کے لیے۔ اس زمین و آسمان میں ان کے پاس من شرکن کوئی شراکت بھی نہیں، ذرے کا مالک بھی نہیں کوئی۔ اور اگر کوئی یہ کہ ٹھیک ہے نہیں مالک تو اللہ ہی ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں مالک اللہ ہے، دینے والی ذات تو اللہ ہے، اختیار تو واقعی اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے خود کچھ دے رکھا ہوتا ہے انہیں، اللہ نے اپنے اختیارات میں کچھ ان کو شریک کر رکھا ہوتا ہے، کچھ دیا ہوتا ہے تو وہی دینے والا، قسمتیں بنانے والا وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، اجر روا بھی وہی ہے، لیکن یہ بزرگ ہیں، بزرگوں کو اللہ نے خود کچھ دیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے خود کسی کو دیا بھی نہیں ہے۔ جن کو تم میرا شریک سمجھتے ہو زمین و آسمان میں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں جو اس معاملے میں شرک میرا شریک ہو، جس کو کوئی شراکت حاصل ہو، میرے اختیارات میں شراکت بھی کسی کو حاصل نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، تین باتیں اللہ نے کہی اور تینوں باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دی۔ وَمَا لَهُ اور نہیں ہے واسطے اس کے، یعنی وہ ہستی جس کو تم سمجھتے ہو شریک ہے یا کچھ کرنے والی ہے، منہم ان میں سے، من ظہیر، ظہیر کا معنی مددگار، ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں جو میرا مددگار ہو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مددگار ہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام میرے مددگار ہیں، نہ اسماعیل علیہ السلام میرے مددگار ہیں، نہ عبد القادر جیلانی مددگار ہے، نہ دادا والا جو ہے علی حجویری
مددگار ہے جن کو تم میرا شریک سمجھتے ہو، میں نے ان کو ایک ذرے کا مالک نہیں بنایا، زمین و آسمان میں ان کو کسی کام میں شریک نہیں کیا اپنے ساتھ، ان کو کسی قسم کی شراکت نہیں دی، اور نہ ہی انہوں نے میری کوئی مدد کی ہے، کوئی میرا مددگار نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے شریکوں سے، کسی کی مدد نہیں چاہیے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ یہ تینوں عقائد تھے مشرکوں میں۔ کچھ مشرک یہ سمجھتے تھے کہ جنات اور فرشتے جو ہیں یہ، یا جس طرح یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ یہ مالک ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کچھ چیزوں کے، کچھ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات میں سے کچھ اختیارات ہیں ان کے پاس اور یہ شریک ہیں اللہ کے اختیارات میں، اور کچھ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اللہ اکیلا سارے کائنات کا زمین و آسمان کا نظام کیسے چلا سکتا ہے۔ اللہ نے کچھ فرشتوں کو، کچھ جنوں کو، کچھ بزرگوں کو، کچھ اولیاء کو اپنے ساتھ یہ معاملات دے رکھے ہیں، بانٹ رکھے ہیں، اور اس کے لیے مثالیں لوگ دنیا کی دیتے ہیں، حالانکہ دنیا کی مثال اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ لا مثال لہ، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اسی جو عقیدہ شرک تھا اسی کی تردید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اگلی بھی، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اور نہیں نفع دیتی شفاعت و شفاعت، سفارش، عندہ، اس کے پاس، ہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں کسی کی سفارش نفع دینے والی نہیں، کسی کی سفارش بھی اللہ کے دربار میں نفع دینے والی نہیں، الا، مگر، لمن اذن لہ، واسطے اس شخص کے، واسطے اس سفارشی کے، اذن، وہ اذن دے، لہو، واسطے اس کے، اذن اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اذن دے، لہو، اس کو، کس کو؟ سفارش کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو اجازت دے کہ تو سفارش کر سکتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ کسی کو اللہ کے حضور سفارش کرنے کی جرت یا ہمت از خود نہیں ہو سکتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے حضور الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے حق میں دلیل دی اللہ نے کہ اگر کوئی میرے ساتھ مالک ہے ذرے کا تو پھر اس کو تو حق ہے بھی سفارش کرے۔ ہاں بھی میرا بھی ہے اس میں حصہ، میں بھی مالک ہوں اتنی کائنات کا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی اس زمین و آسمان میں کوئی شریک ہے، کسی کی شراکت ہے، تو وہ بھی سفارش کرنے کا حق رکھتا ہے کہ یا اللہ آدھی دنیا تیری آدھی میری، اتنا ایسا تیرا اتنا میرا، میری بات کیوں نہیں مانتا تو؟ اگر میری نہیں مانتا تو میں اپنا حصہ واپس لیتا ہوں، میرا حصہ مجھے واپس کر دو۔ اور اگر کوئی مددگار ہو، کسی نے کسی کے کام میں کوئی اس کی ہیلپ کی ہے تو اس کا بھی بڑا حق بنتا ہے کہ اس کو ایڈوائز کر سکے، اس کو کوئی نصیحت کر سکے، اسے کوئی مطالبہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے تینوں باتوں کی تردید فرما دی، نہ تو کوئی مالک ہے، نہ میری اس کائنات میں شریک ہے، نہ ہی میرا کوئی مددگار ہے۔ اب یہ تینوں باتیں نہیں، سفارش کون کرے؟ تینوں باتیں کسی میں بھی نہیں۔ اب اتنی سفارش کی جرت تو وہی کرے جو اللہ کے مقابلے کا ہو، جس کے پاس پھر واقعی اتنی طاقت ہو جتنی طاقت اللہ کے پاس ہے، وہ ہے نہیں کسی کے پاس۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ سفارش کسی کوئی کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا، اور کسی کی سفارش کام آ نہیں سکتی الا سوائے اس شخص کے، لمن اذن لہ، جس کو اللہ تعالیٰ خود سفارش کرنے کی اجازت دے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے، اور ویسے قیامت کی شفاعت کے بارے میں آپ حضرات نے پہلے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے الحمدللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
از خود فارغ نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ اذن نہیں دیں گے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے. اور طویل عرصے تک اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا عرصہ ہوگا، اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں گے اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے. ایسی حمد و ثنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں حمد و ثنا کے وہ کلمات نہیں جانتا. اتنی حمد و ثنا کریں گے طویل عرصے کے لیے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ملے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے جی ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، بخشوا لیں گے آپ کو. جدھر ہم جائیں گے ادھر تم بھی جاؤ گے. بھائی تمہارا اپنا کیا پتہ ہے کہاں جاؤ گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہ فرشتوں کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی خود تفسیر فرمائی ہے. خود تفسیر یہ فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم دینے کی وجہ سے اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اتنے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا حکم دینا چاہتے ہیں یا کیا حکم دینے والے ہیں. خوف سے اور ڈر سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جن کو گناہ کے مکلف ہی نہیں ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے ان کا، ان کے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہے، جزا سزا نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہے ان کے دلوں پہ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں فرشتوں کو تو اللہ کے ڈر سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور جب بے ہوشی سے کچھ انہیں افاقہ ہوتا ہے، تھوڑا ہوش میں آتے ہیں، تو ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. ظاہر ہے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوتے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا. اتنا ڈر اور اتنا خوف ہوتا ہے فرشتوں کو. اور وہ جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اور یہ حکم دیا ہے، اور بالکل اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ اور ٹھیک ٹھیک حکم دیا ہے. تب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں. اب یہ بات اسی حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ بے وقوفو تم کیسی بات کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں کہ فلاں سفارش کرے گا، فلاں بخشوا دے گا، اور فلاں ہمارا شافی ہے، فلاں جو ہے وہ بزرگ صاحب ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے ان کو. یہ کیسی تم حماقت کی باتیں کرتے ہو. جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. بات سننے کی انہیں ہمت نہیں رہتی. اور جب ہوش آتی ہے تو ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، اللہ نے کیا حکم دیا. اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ فکر کی کوئی بات نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک حکم دیا ہے، تو وہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. جہاں فرشتوں کا یہ حال ہے، جہاں انبیاء کا یہ حال ہے، وہاں تم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ فلاں حضرت صاحب مشکل کشا ہیں، فلاں حاجت روا ہیں، فلاں بنانے والے ہیں، فلاں سفارش کرنے والے ہیں، فلاں یہ کر دیں گے، فلاں یہ کر دیں گے. کیسی حماقت کی باتیں کرتے ہو تم؟ کس غلط فہمی میں پڑے ہو؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنی عاقبت برباد کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ اذا فزع عن قلوبہم، جب بے ہوشی کی کیفیت دور ہو جاتی ہے ان کے دلوں سے، جب گھبراہٹ چلی جاتی ہے ان کے دلوں سے، قالوا، وہ فرشتے کہتے ہیں، ماذا، کیا، قال، کہا، ربکم، تمہارے رب نے. جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ تمہارے رب نے ابھی بھی کیا حکم دیا تھا، ہمیں تو ہوش نہیں رہی، ہم سن نہیں سکے، ہمیں بتاؤ کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. قالوا، عرش کو تھامنے والے فرشتے جواب میں کہتے ہیں، الحق،
اللہ نے جو بھی حکم دیا وہ برحق ہے، وہ سچا ہے، وہ ٹھیک ٹھیک حکم دیا اللہ نے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ ذات بڑی اونچی ہے، بالا تر ہے اور بڑی کبریائی والی ہے، بہت بڑی ذات ہے وہ، اتنی اونچی ذات کوئی نہیں اور ویسی کبریائی کسی کو نہیں جو اس کی عظمت میں، جو اس کے جلال میں، جو اس کی کبریائی میں شریک ہو۔ اللہ واحد ہے، لا مثال ہے، وحید ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کے ساتھ مالک نہیں ہے۔ اتنی اونچی ذات ہے کہ اتنی اونچی ذات کوئی نہیں، اتنی کبریائی والی ہے کہ اتنی کبریائی کسی کی نہیں، لہذا فرمایا کہ نہ اس کا کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ اس کا کسی کو مددگار سمجھو، نہ اس کی کائنات میں کسی دوسرے کو کسی چیز کا مالک سمجھو، نہ اس کے ہاں کوئی سفارش کر سکتا ہے، اور جو فرشتے اس کے بالکل قریب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے سفارش کا اختیار بھی دیں گے، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ حکم جب انہیں ملتا ہے تو وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہوش میں آنے کے بعد وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا۔ گنہگار انسانوں کو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ جتنی جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اللہ سے بے خوف وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، جسے اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی، اللہ کو ویسے پہچانا نہیں جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی اونچی ہے، کتنی بالا تر ہے، کتنی سبحان ہے، کتنی آپ اپنی ذات میں آپ محمود ہیں، کتنی حمد کے لائق ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا توحید کے حق میں ہی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، من یرزقکم من السماوات والارض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، انسانوں کا رزق جو ہے یہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں، سوچنے کی اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں کہ تھوڑی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، تھوڑا غور و فکر کریں لوگ کہ روز مرہ کی وہ باتیں جن کا تعلق براہ راست تمہارے ساتھ ہے، زمین و آسمان سے تم رزق حاصل کرتے ہو، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، یہ رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ اب یہ بات معلوم تھی، معروف تھی کہ رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ اب وہ اگر کافر خود اس کا جواب دے، اس بات کا، اس سوال کا جواب دے، تو جو انہوں نے قصے کہانیاں بنا رکھی تھی کہ فلاں حضرت صاحب جو ہیں ان کی قبر پہ نظر نیاز نہ چڑھائی تو گائے کا دودھ خشک ہو جائے گا، نوکری چلی جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، صحت نہیں ملے گی۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے ہمارے عقائد جو ہیں وہ باطل ہو گئے، وہ سارے غلط ثابت ہو گئے، اور اس بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ فی الواقع اللہ ہی ہے جو رزق دینے والی ہے۔ لہذا انداز گفتگو اور انداز تقریر یہ بتا رہا ہے کہ سوال کا جواب جو ہے وہ کافر دینے کے لیے تیار نہیں تھے، مشرک اس بات کا اقرار اپنی زبان سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ رزق دیتا ہے، کہیں ان کے سارے عقائد جو ہیں وہ باطل نہ ہو جائیں۔ اور یہ ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے پھر ہے، وہ بھائی صاحب ہمارے بتاتے تھے کہ یہاں پہ حج کرنے کے لیے آدمی آیا، اور دوران حج اکثر لوگ بیمار، سارے بیمار ہو جاتے ہیں، اتنا مجمع ہوتا ہے اور اتنے مسائل اور مشکلات ہوتی ہیں، بیمار ہو گیا آدمی، تو یہاں مکے سے اس نے ٹیلی فون کیا اپنے گھر میں کہ بھائی وہاں دادا دربار پہ جانور ذبح کر کے چڑھاؤ، بیمار ہو گیا ہوں، مجھے صحت اللہ دے، اللہ دے۔
آپ اندازہ لگائیے کتنا پھیر ہے انسانوں کو. یہ پھر ہر زمانے میں رہا مشرک. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بار 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 شرک کی تردید فرمائی قرآن مجید میں. ویسے تو ایک دفعہ کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نصرف الآیات، ہم تو اپنی آیتوں کو بار بار دہراتے ہیں کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ عقل سے کام لیں، لوگوں کو سمجھ آ جائے. قل اللہ، چونکہ کافروں نے اور مشرکوں نے اس کا سوال کا جواب نہیں دینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ حکم دے دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب آپ خود ہی دے دیں کہ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات شاہ فرمائی کہ اب انہیں ایک بات کہہ دو سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اور وہ بات یہ ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اِنَّا بے شک ہم، انا اور نا دونوں کو اکٹھا کیا گیا، انا بے شک ہم، او یا ایاکم تم لوگ، لعلی ہدی، ایک جو ہے وہ ہدایت پہ ہے، لعلی البتہ اوپر، ہدن ہدایت کے، او یا فی ضلال مبین کھلی گمراہی پہ ہے. اب یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں وہ بھی ہدایت پہ ہوں، اور جو اللہ کو شریک نہیں ٹھہراتے وہ بھی ہدایت پہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیے، اللہ تعالیٰ ویسے تو کہنا چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھائی اگر اللہ رزق دیتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کو الہ مانو. تم تو بڑے گمراہ آدمی ہو، بڑے بیوقوف اور پاگل آدمی ہو کہ رزق اللہ دے اور الہ تم ان کو مانو، تم گمراہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ بڑی حکمت کا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہو اب دونوں گروہوں میں سے یا تم سیدھے راستے پہ ہو یا ہم سیدھے راستے پہ ہیں، یا تم گمراہ ہو یا ہم گمراہ ہیں. اب یہ تم خود سوچ لو کہ سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ کون سا ہونا چاہیے. اگر رازق اللہ ہے تو پھر یہ کرنی بھرنے والے کہاں سے آ گئے؟ رزق اللہ دے اور انسان نظر نیاز جو ہے وہ قبر والوں کی دے، جو مردے پڑے ہیں ان میں نظر نیاز ان کے نام کی دے، اور رزق دینے والا اللہ ہو. آخر تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دونوں تو سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، ہم دونوں میں سے ایک جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہے، ایک گمراہی کے راستے پہ ہے. اور تم یہ خود سوچ لو کہ گمراہی کا راستہ کون سا ہے اور ہدایت کا راستہ کون سا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی، بڑا بے نیازی کے انداز میں اللہ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں کہ ہاں آؤ میری آ کے عبادت کرو یا مجھے توحید میری اقرار کرو، نہیں کرتا نہ کرے جہنم میں جائے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے کسی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے میں اور سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑی. اگرچہ دعوت کا انداز جو ہے وہ بے نیازی کا ہے، ترلے منت کا نہیں ہے انداز، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے میں اور بات کو سمجھانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. اللہ فرماتے ہیں کہ لا تسألون عما اجرمنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بھی کہہ دو کہ اگر ہم مجرم ہیں، ہم غلط بات کی دعوت دیتے ہیں، غلط بات کہہ رہے ہیں، لا تسألون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. تم نہیں پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. ان اور ما کا مجموعہ ہے اما، اما اس چیز کے بارے میں اجرمنا جو جرم ہم نے کیا. اگر ہم کوئی جرم کر رہے ہیں، کوئی غلطی کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، اس کے ذمہ دار تو ہم ہیں، اس کی سزا ہمیں ملے گی. ولا نسألو، نسألو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے مضارع مجہول. لا نسألو ہمیں سوال نہیں کیے جائیں گے، اما اس چیز کے بارے میں تعملون جو تم عمل کرتے ہو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اگر ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی جرم کر رہے ہیں، تو بھائی تم قیامت کے دن اس سے بالکل بری ذمہ ہو، تم سے اللہ کچھ نہیں پوچھے گا. اور اگر
تم جرم کرو گے، تم غلط راستہ اختیار کرو گے، تم گمراہی پہ مسلسل چلتے رہو گے تو ہمارا کیا بگاڑو گے؟ اگر سیدھے راستے پہ نہیں آتے، توحید کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہماری دعوت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو جاؤ جہنم میں۔ لا نسالو اما تعملون، جس گمراہی میں تم پڑے رہو گے، جو گناہ تم کرو گے، جس شرک میں تم مبتلا رہو گے، لا نسالو، اللہ ہمیں اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا کہ دین کی دعوت جو تھی پہنچا دی تم تک، توحید کا کلمہ تم تک پہنچا دیا، مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے، قیامت کے دن ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور دین کی دعوت کا طریقہ اور اسلوب بھی یہی ہونا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ہاتھا پائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کسی کو کافر بنانے کا، گالی گلوچ دینے کا، لڑائی جھگڑا کرنے کا، قتل کرنے کا، یہ نہ اسلام نے سکھایا ہے، نہ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم۔ تم میری بات قبول کیوں نہیں کرتے، میری بات مانتے کیوں نہیں، میرا مسلک کیوں نہیں اختیار کرتے، ہمارا مسلک سچا ہے، تم جھوٹے ہو، تم گمراہ ہو، یہ دعوت کے اسلوب اور حکمت کے خلاف ہے۔ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ اتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی، لو كنت فظا غلیظ القلب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل کے ہوتے، سختی سے بات کرنے والے ہوتے، تو لوگ تمہارے گرد اس طرح جمع نہ ہوتے، لانفضوا من حولك، بلکہ یہ بھاگ جاتے تم سے۔ لوگوں کو اگر آپ قریب لانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اگر آپ اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، انہیں بنانا چاہتے ہیں، تو دعوت کا وہ اسلوب اختیار کریں جو قرآن مجید سکھاتا ہے۔ گمراہ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو کہ یہ گمراہ ہے، تب بھی گمراہ نہ کہیں، تب بھی اسے یہ کہیں کہ بھائی ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ وہ ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے، سوچ لو کون سا صحیح ہے۔ یعنی اس بات کی گنجائش رکھی کہ ممکن ہے میری ہی غلطی ہو اس میں، حالانکہ اللہ کے رسول کو تو اس بارے میں کوئی وہم تک نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسلوب اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی پہ زبردستی اپنی بات نہ ٹھوسو، دعوت فکر دو، اس کو سوچنے کا موقع دو۔ اور یہ قتل و غارت جو ہے یہ تو بڑی بعید ہے اسلام کے دعوت کی حکمت کے معاملے سے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک موقع ایسا بتائیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اختلاف عقائد کی وجہ سے سختی کی ہو یا قتل کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ کتنی دفعہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ عبداللہ بن ابی جو تھا جب اسے یہ بات کہی کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر دنیا کیا کہے گی کہ نبی اپنے ہی بندوں کو قتل کر رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ اور ایک موقع پہ اور پھر وہی ہوا کہ اپنا بیٹا جب راستے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اب میں دیکھتا ہوں تم مدینے میں کیسے داخل ہوتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کے فرمایا کہ عمر تم نے جلدی کی تھی، اب دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب پیدا کر دیے کہ اس کے بیٹے نے بدلہ لے لیا ہمارا، ہمیں کیا ضرورت تھی بدلہ لینے کی۔ اور ایک اور دوسرے موقع پہ اسی طرح کا معاملہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ کہا کہ عمر یہ تو قتل کے لائق تھا، اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے آنکھ سے اشارہ کر دیتے میں اس کو قتل کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اللہ کے نبی کا یہ کام نہیں کہ آنکھوں سے باتیں کرے، اللہ کے نبی کا یہ کام نہیں کہ آنکھوں سے اشارے کرے۔ اسلام تو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ فلاں شیعہ اس کو مار دو، فلاں سنی ہے اس کو قتل کر دو، فلاں ہمارے مذہب کا نہیں ہے، کوئی کافر ہے مرزئی ہے قتل کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں۔
اور ایک ایک وقت میں مساجد میں قتل کر دینے اتنے لوگ، یہ تو بہت بڑا جرم، بہت بڑی بات ہے۔ ایک مومن کا قتل جو ہے، خواہ عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ پہ، شیعہ ہے، سنی ہے، مرزئی ہے، جو بھی ہے، قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے بھئی۔ لڑائی جھگڑی آخر ضرورت کیا ہے لڑائی؟ اور ہمارے ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، الیکشن کراچی میں ہوئے 10 آدمی الیکشن پہ ہلاک ہو جائیں، قتل ہو جائیں، 19 آدمی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کیسا یہ نظام ہے، کیسی تعلیم ہے؟ لوگوں کو جو تعلیم دینے والی ہے وہ تعلیم نہیں دیتے۔ اس جمہوریت سے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جس میں اتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جائیں۔ آخر قتل کرنے والے بھی مسلمان، ہونے والے بھی مسلمان، اور قتل جو ہے، اور پھر یہ دیکھیے یعنی کتنا شیطان نے انسان کو چکما اور دھوکہ دے رکھا ہے۔ جو قتل ہو رہا ہے وہ کھڑا بھی نہیں ہے کہ اس نے آپ خود ووٹ لینے ہو اپنے لیے، وہ کسی دوسرے کے لیے جان دے رہا ہے۔ بھئی ہمارے ممبر جو ہیں اس کے تم ووٹوں میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، یا اس کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی جہالت ہے۔ اپنی کوئی دلچسپی نہیں، بھئی ووٹ لینے والا ممبر بن جائے گا، اسمبلی میں چلا جائے گا، تمہیں کیا ملے گا؟ یعنی یہ کیسی دلچسپی ہے، کیسی عقیدت ہے؟ ایسی عقیدت تو یعنی جان دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی آدمی نے گستاخی کی اس زمانے میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، اور صحابہ نے کہا یا امیر المومنین آپ اجازت دیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں، اس نے آپ کی گستاخی کی ہے، بدتمیزی کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بلکہ کہنے والے شاید حضرت عمر ہی تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول کا ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی بے ادبی کرے تو وہ واجب القتل ہے، میں نہیں ہوں۔ اگر کوئی ووٹ کسی کو نہیں دیتا تو جائے دہنے میں بھی تمہیں کیا پڑی، اپنی جان تم دے رہے ہو دوسرے آدمی کے لیے۔ اتنی عقیدت تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا کوئی فیور نہیں کرتا، اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا، تو اس پہ انسان جان دے دے تو وہ ٹھیک ہے، اس پہ جان دینی چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے تو اپنے لیے بھی منع کر دیا کہ میرے لیے کسی آدمی کو قتل نہ کرو۔ تم ایک عام آدمی کے لیے جو ممبرشپ کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کے لیے قتل ہو رہے ہو یا قتل کر رہے ہو؟ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قیامت کے دن نہ تو تم سے سوال ہوگا اس چیز کے بارے میں جو گناہ ہم نے کیے، اور نہ ہم سے سوال ہوگا اس چیز کے بارے میں جو تم نے عمل کیا۔ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، لیکن ایک دعوت فکر ہے، ایک دعوت سوچ ہے کہ تم سوچ لو کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد نظر نیازیں جو ہیں وہ دوسروں کے نام کی چڑھائیں، تو اس میں کس حد تک سچائی ہے یا کس حد تک اس میں ہدایت ہے، اس کا فیصلہ تمہیں خود کر لینا چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے کچھ دلائل دیے ہیں توحید کے بارے میں ہی، اور شرک کی مذمت میں انشاءاللہ اگلے نشست میں بیان ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔